صحیح ہے ایسے ہی. اچھا اب یہ جو ایک بڑا پاکستان کے لیے بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے وہ ہے فیملی پلاننگ. میں تو جب سے آنکھ کھولی وہ اس کے سلوگن بدلتے رہے بٹ یہ ابھی تک وہ فیملی پلاننگ ون وے اور دی ادر جو ہے وہ چل ہی رہا ہے. اب مطلب اس میں کیا بہتری آئی اور اس میں آپ کو لگتا ہے کہ ابھی کوئی ایسا کچھ ٹرینڈ ہے کہ جس میں کوئی رورل اربن میں کوئی اربن میں بہتر ہو رہی ہے رورل میں نہیں ہو رہی, پھر کوئی رچ اینڈ پور کا کوئی فرق, اور یہ مطلب کیا ایسی وجہ ہے کہ ہم جو ہر چیز جو ہماری جو گریٹر کانسپریسی تھیوریز ہیں, چاہے وہ آیوڈائز سالٹ کی بات ہو, چاہے وہ پولیو ویکسین کی بات ہو, چاہے وہ کووڈ ویکسینیشن کی بات ہو, ہر چیز جو ہے وہ ٹریکل ڈاؤن کر کے فیملی پلاننگ پہ چلی جاتی ہے. ہمیں کیوں اتنی انسرٹینٹی یا کوئی اتنا کیوں ہمیں یہ مطلب لگتا ہے کہ شاید ساری دنیا جو ہے وہ ہماری فرٹیلیٹی ختم کرنے کے پیچھے ہی ہے. یہ بڑی ہی امپورٹنٹ آپ نے بات کی ہے. واقعی میں اگر آپ کی بات سوچوں تو ہر کانسپریسی تھیوری الٹیمیٹلی فیملی پلاننگ پہ ختم ہوتی ہے. اٹس ویری ویری انفارچونیٹ. میرا خیال ہے کہ اس میں نا ہم سب برابر کے شریک ہیں, اسٹارٹنگ فرام گورنمنٹ آفیشلس. مطلب کسی نے کبھی کوئی اس کے متعلق دھیان نہیں دیا ہے, اس کو پالیسی میٹر ہی نہیں بنایا, اس کو ڈسکس ہی کرنا نہیں چاہتے تھے. جس زمانے میں بچے دو ہی اچھے کا سلوگن چلتا تھا اور جس زمانے میں ہر وقت آتا تھا ہمیں کہ مطلب ہمارا جسے کہتے ہیں نا بچے دو ہی اچھے کا سلوگن, تو میں ہم سب نہیں دیکھا ہوا, ہمارے بڑوں نے جب تو دیکھا, اور اس کے بعد اس ایڈ کو دیکھتے ہوئے الٹیمیٹلی آپ دیکھیے کہ اس سٹیج پہ ہماری جو فیملی پلاننگ تھی, ہمارا کانٹرسیپٹیو پریویلنس ریٹ بہت اوپر چلا گیا تھا. اب پچھلے 15 بلکہ 20 سال سے 35% پہ ہے. ایران کا 60% ہے, انڈونیشیا کا 50% ہے, بنگلہ دیش کا اس وقت 55% پہ آ چکا ہے, ایجپٹ کا 60% ہے, ٹرکی کا 60-70% ہے. تو آپ دیکھیے کہ ہر مسلم کنٹری اراؤنڈ ہیز 60-50% ریٹ, اور ایک ہم ہیں جو کہ ابھی تک 35% پہ بیٹھے ہوئے ہیں. 5th لارجسٹ کنٹری ہم اس ٹائم ہیں, اور اگلے 2050 کی جو پریڈکشن ہے اس کے اندر تو ہم 4th پہ چلے جائیں گے نا, جسٹ US سے انڈیا اور چائنا ہم سے اوپر رہ جائے گا. تو اس ساری کہانی میں مسئلہ یہ ہے کہ جب تک ہم سب ایز اے نیشن نہیں سوچیں گے اور کچھ جب تک گورنمنٹ اس کو ٹیک اپ نہیں کرے گی یہ نہیں کچھ بھی ہوگا. لوگوں میں متس اینڈ مسکنسیپشنز بہت ہیں. مطلب جو غریب لوگ ہیں اور جن کے وہاں پہ بہت زیادہ ذہن میں ہے کہ جی جو بھی کوئی کرے گا اس کے شاید اگلے بچے نہیں ہوں گے, اور بچے نہیں ہوں گے تو مطلب ارننگ ہینڈ تو والی بات ہے نا کہ ان امپلائڈ یوتھ آپ دیکھ لیں, یہ 60% اس وقت ہماری یوتھ ہے. 20 سے 30 سال کے جو لڑکے ہیں ان کے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہے, روزگار ہے نہیں, اکیلے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے ہوئے. تو آج جو بریکیں لگائیں گے ہم سب مل کے وہ 40 ایئرز بعد نظر آئیں گی. دس از دا ٹرو فیکٹ کہ آپ کو آج اگر آپ 2 سے 3 بچوں پہ آئیں, چلے 3 پہ ہی آ جائیں, چلے 4 پہ ہی آ جائیں, 7-8 سے جب کم ہو کے 4 پر آئیں گے اور 4 کے 40 سال بعد نظر آئے گا کہ پاکستان پہ کوئی افیکٹ ہے, دیٹ از. تو آئی تھنک یہ گورنمنٹ شوڈ ڈکلیئر اٹ ایز این ایمرجنسی. یہ واقعی ایک ایمرجنسی کی ضرورت ہے, اور اس میں متس اینڈ مسکنسیپشنس کے علاوہ اگریسولی ہر لیول پہ کام کرنے کی ضرورت ہے, لوگوں کو موٹیویٹ کرنا. اب کچھ ایڈ دوبارہ چلنے شروع ہوئے ہیں ٹی وی پہ نا, اب کچھ آنے شروع ہوئے ہیں کچھ عرصے سے, لیکن بات یہ کہ اس کو لنک جب تک ہم میٹرنل ہیلتھ سے نہیں کریں گے اور بچوں کی ہیلتھ سے, مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ لوگ اس کو کیوں نہیں ایسے سوچتے. کس آدمی کی خواہش نہیں ہوتی کہ اس کے بچے ہیلدی ہوں؟ اٹس ناٹ اباؤٹ اے فیمیل. آپ مجھے بتائیں, یو ڈونٹ وانٹ کہ آپ کے بچے خوبصورت ہوں, ہیلدی ہوں, صحت اسکول جاتے ہوں. ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے, اور مرد کو اللہ نے قوام بنایا ہے, ہی از دا ڈیسیژن میکر آف فار دا فیملی. تو آئی ڈونٹ نو وائی مین آر آؤٹ آف اٹ. ہاں بس وہ میرے خیال ہے ہم شاید سوچتے بھی کم ہیں, ہم شاید مطلب ہے اتنا کوئی میرے خیال کریٹیکل تھنکنگ جو ہے نا ہمارے یہاں شاید وہ بھی ایک چیلنج ہے. اچھا یہ جو کانٹرسیپٹیو ہے اس میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی میل کانٹرسیپٹیو کا کچھ ہے بہتر, کیونکہ مطلب یہ بھی ایک چیلنج رہا کہ وہ زیادہ تر تو پہلے تو کانٹرسیپٹیو پہ جانا ہی نہیں ہے, اگر جانا بھی ہو تو زیادہ تر پھر وہ عورت کی ہی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ بھی اسی نے ہی کرنا. تو ابھی کوئی میل کانٹرسیپشن کوئی امپروو کر رہی ہے یا وہ نہیں بالکل. بہت سارے لوگ جو ہے نا ابھی بھی ہمارے یہاں جو اسٹیٹس کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ماڈرن میتھڈ جو ہے نا, جیسے جس میں کاپرٹی ہے
اور امپلانٹ ہے. امپلانٹ بڑا اچھا طریقہ ہے, یہ بازو کے اندر آپ رکھ لیں امپلانٹ. اٹس اے ویری افیکٹو میتھڈ, 5 سال کے لیے افیکٹو ہے, نہ آپ کو کوئی روز میتھڈ کی ضرورت ہے, اور ریورسیبل ہے. سب سے اچھی بات یہ کہ یہ سارے میتھڈز ریورسیبل ہیں. آپ کا جب دل کرے, دا ایم از ٹو گیو اے گیپ فار 3 years. ہم تو ہمیشہ ایک بات کہتے ہیں, ہیلدی ٹائمنگ اینڈ اسپیسنگ, کہ آپ نے 2 بچوں کے درمیان 3.5 سال کا وقفہ رکھنا ہے بس. اس کے بعد آپ جتنے مرضی بچے پیدا کریں. آپ جب یہ 3.5 سال کا وقفہ رکھ لیں گے تو کسی قسم کا نہ ماں کو انیمیا ہوگا, نہ بچے کو کوئی پرابلم. دیکھیے کون ماں نہیں چاہتی بچے کو انجوائے کرنا, ہر ماں کا دل چاہتا ہے, باپ کا دل چاہتا ہے بچے سے کھیلے, اس کے ساتھ. دیکھیے سب اللہ کی طرف سے اتنا بڑا مینٹل ریلیکسیشن ہے اپنی اولاد سے کھیلنا, اس کو گرو ہوتے دیکھنا, اس کو خوشی سے محسوس کرنا. تو آپ اگر اس ساری کہانی میں ایک اور مطلب بچہ آ گیا ہے, نہ آپ اس کو دیکھ رہے ہیں, نہ آپ وہ کچھ کریں, تو 3.5 years از اے ویری آئیڈیل وقفہ. وہی جو 2.5 سال کا دودھ اور اس کے بعد سال کا گیپ پریگنینسی کا, جو ایک آئیڈیل اللہ تعالیٰ نے بھی بیان کی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ ہم وہ کر لیں. اور میتھڈز بہت سارے ہیں, سب ریورسیبل ہیں, ویری سمپل آر اویلیبل. ابھی بھی مین کا میتھڈ کنٹرسیپشن زیادہ ہے, کانڈمز اور انٹرپٹرز وہ ابھی بھی زیادہ کرتے ہیں. لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم ایز ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ فیمیل میتھڈز آر ویری سمپل اینڈ افیکٹو. صرف اس پہ ایک یوز کرنے کی ضرورت ہے, متھس اینڈ مسکنسیپشنس کو بھول کے. ہر چیز ٹریٹیبل ہے, اور اگر میتھڈ سوٹ نہیں کرے گا تو دوسرا یوز کر لیں, وہ ختم کر دیں. یہ کون سی ایسی بات ہے کہ ونس ڈن اٹ ول ناٹ بی انڈن.